بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 82 تک ہم نے کر لیا تھا، آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ پھر ہوا یہ کہ موسیٰ پر کوئی اور نہیں لیکن خود ان کی قوم کے کچھ نوجوان فرعون اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے ایمان لائے، کہیں فرعون انہیں نہ ستائے۔ ایک منٹ دیجیے گا، تو یہاں شور ہے تھوڑا سا، سائڈ پہ ہو جاؤں۔ جی چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہوا یہ کہ فرعون پر کوئی اور نہیں لیکن خود ان کی قوم کے کچھ نوجوان فرعون اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے ایمان لائے کہ کہیں فرعون انہیں نہ ستائے، اور یقیناً فرعون زمین میں بڑا زور آور تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر قائم نہیں رہتے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ذکر کیا گیا کہ کچھ نوجوان جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے، وہ ایمان لے آئے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے۔ اور فرعون کے سرداروں کو ان نوجوانوں کا سردار اس لیے کہا گیا کہ عملاً وہ ان کے حاکم تھے۔ ٹھیک ہے، فرعون کے جو سردار تھے ان کو نوجوانوں کا سردار اس میں کہا گیا اس لیے کہ وہ عملاً یعنی عملی طور پہ وہ ان کے حاکم تھے، جیسے کسی بھی چیز کے عہدے کا کسی کو انچارج بنا دیا جائے، اس طریقے سے تھے، اس طریقے سے ان کے وہ تھے۔ وقال موسى لقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم فرما بردار ہو۔ وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ اس پر انہوں نے کہا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈالیے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے دیجیے۔ یہ دیکھیں، آپ لوگوں نے انبیاء کرام کے جتنے بھی آپ نے واقعات پڑھے ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بھئی ایمان لانے والے کون ہیں؟ وہ غرباء میں سے ہیں۔ نبیوں پر ایمان لانے والے غریبوں میں سے ایمان لے کر آئے ہیں، اور تمام نبیوں کی دیکھ لیجئے آپ، بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے جو پیسے والے تھے وہ اللہ کے راستے سے دور ہی رہے، اور کئی ایمان بھی لے آئے۔ یہ نہیں کہ سبھی اس راستے پر، لیکن اکثر جو ہے وہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ غرباء میں سے ہے، وہ انبیاء کرام پر ایمان لانے والے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی پر وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کو مصر ہی کے گھروں میں بساؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو، اور اس طرح نماز قائم کرو اور ایمان لانے والے کو خوشخبری دے دو۔ اب اس میں اس آیت پہ غور کیجیے گا، اس میں دو تین چیزوں کا ذکر آ رہا ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیے۔
اب یہاں پر جو ایک پہلی آیت جو ذکر کی جا رہی ہے اوحینا الی موسیٰ واخیہ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو قوم تھی، اس کا جو بھی ذکر گزر گیا، اس حوالے سے کیا تھا کہ فرعون ان پر ظلم اس حد تک کرتا تھا کہ ان کو اب اپنے عبادت خانوں میں نماز بھی پڑھنے نہیں دیتا تھا، عبادت بھی نہیں کرنے دیتا تھا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علاوہ باقی تمام انبیاء کرام کی جو شریعت تھی ان میں یہ لازم تھا کہ عبادت جو کرنی ہے عبادت گاہوں میں جا کر ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے خاص عبادت گاہ بنی ہوتی تھی، وہیں پہ جا کے نماز پڑھنی ہے، ویسے نماز قبول نہیں ہوتی، عورتیں ہیں مرد ہیں ان سب نے وہیں جا کے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہاں پر کیا ذکر کر دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی خاص یہ کیا کہتے ہیں خصوصیات میں سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا کہ مجھے 6 خصوصیات دی گئی ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، یعنی نماز ہر جگہ ادا ہو جاتی ہے، کھیت کھلیان ہے، جنگل ہے، پہاڑ ہے، کہیں بھی جانے والا بچھاؤ نماز پر نماز ہو جائے گی۔ لیکن پہلے انبیاء کرام کے لیے یہ جائز نہیں تھا، اور ان کی امت کے لیے کیا تھا کہ وہ اسی جگہ پر نماز پڑھے جو مقرر کر دی گئی ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوا، یہاں پر کیا فرمایا، اب فرعون نے مشکل کر دیا تھا اور عبادت خانوں کو یعنی ان کو توڑنے کا حکم دے دیا تھا، ان کو بند کر دیا تھا تاکہ وہ یہاں پر نہ کریں، وہ کیا کہتے ہیں عبادت نہ کریں، اور ان کو پکڑ دھکڑ ہوتی تھی، جو بھی وہاں جاتا تھا ان کو پکڑ کر فرعون کے آگے پیش کر دیا جاتا تھا اور ان پہ وہ ظلم و ستم کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر اللہ نے فرما دیا کہ تم دونوں اپنی قوم کو مصر ہی کے گھروں میں بسا، اب وہ اپنے گھروں کے اندر ہی یعنی کچھ گھر بنائیں اور نئے سرے سے انہی گھروں کو نماز کی جگہ بنانے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، ان خاص گھروں کو پہلے بناؤ، ان میں بساؤ، بسانے کا مطلب یہ نہیں کہ نئے گھر بنیں گے پھر ان میں بسانا، ان گھروں میں بساؤ اور ان گھروں کو نماز کی جگہ بنانا۔ اب یہ بھی بات نہیں کہ عام گھروں میں ان کو اجازت دے دی گئی کہ اب جو تم جس گھر میں رہتے ہو کیونکہ فرعون تنگ کر رہا ہے تم اب لوگ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھو، نہیں، مطلب کیا تھا کہ اب یہ جو نئے گھر بنیں گے ان کے اندر ہی آ کر اب ادھر نماز پڑھو۔ یہاں ابھی بھی یہ حکم عام نہیں دیا گیا کہ تم اس طرح کی حالت میں کیا کرو کہ تم لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، خاص گھر بناؤ اور وہاں پر جا کر نماز ادا کرو۔ حالانکہ ہماری شریعت میں فرض نماز پڑھنا کیا ہے، سنت موقدہ ہے جماعت کی نماز مردوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی، اور باقی سنت اور نفل ہے وہ گھر میں آ کے پڑھے، اس کا زیادہ ثواب ہے مردوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تمام عمر یہ عمل رہا کہ مسجد میں صرف فرض نماز پڑھتے تھے اور جبکہ سنن اور نوافل جو ہے وہ گھر میں ادا کرتے تھے آگے۔ اور بنی اسرائیل جو تھے وہ اپنی مذہب کے اعتبار سے کیا تھے، پابند تھے کہ نماز صرف اپنی عبادت خانوں میں ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا رخ جو ہے وہ اب یہاں پہ کیا فرمایا، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، یعنی قبلہ کی طرف اس کا رخ کر دو، ان گھروں کا رخ ایسے بناؤ کہ وہ قبلہ کی طرف ان کا منہ ہو، ٹھیک ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اس میں بھی نماز قائم کرو۔ اللہ نے کیا فرما دیا، عذر جو مرضی ہو، فرعون تنگ کر رہا ہو، فرعون نے تمہاری عبادت خانے جو ہے وہ تباہ کر دیا، پھر بھی نماز کا حکم تم لوگ کے اوپر سے نہیں ہٹے گا۔ پہلی شریعتوں کے اندر بھی نماز فرض تھی، اور تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نماز تو ادا کرنی ہے، چاہے تم لوگ نئے گھر بنا کے وہاں پہ عبادت خانوں کا قبلہ بنا لو، وہاں رخ کر لو، لیکن آپ کو پڑھنی۔ اب یہاں پہ قبلہ کا لفظ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کون سا قبلہ تھا، قبلہ اول بیت المقدس تھا یا پھر قبلہ ثانی جو بعد میں پھیر دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا نا کہ اب تم لوگوں کا قبلہ رخ موڑ دیا گیا ہے کہ اسی کی طرف فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا قبلے کا رخ موڑ دیا گیا ہے، وہ کیا بنے گا رخ، خانہ کعبہ کی طرف۔ تو یہاں پہ مفسرین نے کہا اس چیز کا جواب دیا کہ قبلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام نبیوں کے دور میں جو قبلہ تھا وہ قبلہ جو خانہ کعبہ ہے وہی قبلہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا قبلہ کعبہ ہی تھا، جبکہ بعض علماء نے فرمایا کہ جو انبیاء کرام سابقین جتنے بھی گزرے ہیں ان سب کا ہی قبلہ کعبہ تھا۔ اور وہ جو حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ یہود اپنی نمازوں میں صخرہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، تو اس بات کو زمانے پر معمول کیا جائے گا کہ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف گئے تھے۔ مصر کب چھوڑا تھا؟
جب ایک قبطی کا جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے ایک سے بندے سے اس نے قبطی کا قتل کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ مصر کی طرف چلے جائیں، مصر سے نکل جائیں۔ تو جب وہ مصر چھوڑ کر گئے تھے، بیت المقدس کی طرف گئے تھے، تو اس وقت انہوں نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو یہ بات اس کے منافی نہیں ہے کہ مصر کے دوران رہتے ہوئے اس زمانے میں ان کا قبلہ کیا تھا؟ بیت اللہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ اس چیز کے خلاف نہیں ہے کہ مصر کے دوران بھی جب وہ رہتے تھے تو ان کا قبلہ کیا تھا؟ بیت اللہ ہی تھا۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ نماز کے لیے جو شرط ہے وہ استقبال قبلہ، یہ قبلہ کی طرف رخ کرنا نماز پڑھنے کے لیے شرط ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام کے دور میں یہ شرط لازم ہے، کیونکہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، کچھ نماز سے پہلے کی سنت جو شرائط ہیں، کچھ نماز کے اندر کی شرائط ہیں۔ تو نماز کے اندر نماز سے باہر کی شرط کیا ہے؟ تو قبلہ رخ ہونا، تو یہ تمام انبیاء کرام کی شریعت کے اندر تھی یہ شرط، ٹھیک ہے۔ آگے اسی طریقے سے طہارت بھی حاصل کرنا، یہ بھی شرط تھی، اور ستر عورہ یعنی اپنے سطر کو چھپانا جو مقدار ہے عورتوں کی مردوں کی، تو یہ بھی ہر نبی کی شریعت میں لازم تھی اور یہ مقرر تھی، شرط نماز تھی اور اسی سے نماز ہوتی۔ اب یہاں پر کیا فرما دیا؟ عقیم الصلاۃ فرما دیا، اگر فرعون عبادت گاہ میں، وہی میں نے آپ کو بتایا، نماز پڑھنے کی سے روکتا ہے تو پھر تمہیں نماز تو تم سے ساقط نہیں ہوگی، اپنے گھروں میں ادا کرو یا جو گھر بنائے جا رہے ہیں ان میں ادا کرو۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہ دیکھیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ، یہ دیکھیں تثنیہ کا صیغہ استعمال فرمایا، لِقَوْمِكُمَا، یعنی تم اپنے دونوں اپنی قوم کو کہو۔ گھر بنانا اور قبلہ کی طرف اس کا رخ کرنا یہ ان دونوں کا کام تھا، یعنی اس کام پر یہ مامور تھے کہ وہ اس چیز پہ کہ وہ بنا دیں۔ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ، پھر اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، یعنی صیغہ ذکر کیا کہ فرمایا کہ پھر وہ لوگ یعنی بنی اسرائیل کے تمام لوگ مل کر اور جو قوم ہے وہ اس قبلہ رخ ہو کر ادھر نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر واحد کا صیغہ اللہ لے کر آئے، وَبَشِّرِ، یعنی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی مومنین کو خوشخبری دے دو۔ یہاں پہ وَبَشِّرَانِ فرمایا کہ موسیٰ اور ہارون آپ دونوں ان کو خبر دو، کیونکہ شریعت والے، جی بالکل سورہ یونس ہی پڑھ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، میں روز روز بتا دیا کروں گی، آپ شاید کوئی نیا آ جاتا ہے بچہ، آپ لوگ میں سے کوئی آ جاتی ہیں تو اس وجہ سے آپ شاید نہیں پتا، ٹھیک ہے، سورہ یونس ہی پڑھ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، تو اب یہ ہے آیت نمبر اس کی 87 پر ہیں ہم، ٹھیک ہو گیا۔ وبشر المؤمنین، یہاں پہ میں نے کیا بتایا؟ واحد کا صیغہ استعمال کیا، کیونکہ اہل شریعت جن کو دی گئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو ان کو شریعت دی گئی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ خوشخبری ان کو سنا دیجئے کہ ان کو جنت کی خوشخبری دے دیجئے کہ اس کو جنت اس کے بدلے میں ملے گی۔ آگے دیکھیے، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے پروردگار، آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں بڑی سج دھج اور مال و دولت بخشی ہے، اے ہمارے پروردگار اس کے مال و دولت کو تہس نہس کر دیجئے اور اس کے دلوں کو اتنا سخت کر دیجئے کہ وہ اس تک ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کرتے کرتے اتنی مدت گزر گئی تھی، اس کے بعد نہ صرف وہ بلکہ مایوس ہو گئے تھے، بلکہ فرعون نے جو ظلم ڈھائے تھے وہ اتنی انسانیت سوچ سے کہ اتنے وہ ظالمانہ اس نے کام کیے تھے کہ کوئی انصاف پسند آدمی اس کو سزا دیے بغیر چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اسی وجہ سے شاید انہوں نے وہی ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا کہ فرعون کی قسمت ایمان لانا ہی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے آخر میں بد دعا کی، کہ نبی بد دعا نہیں کرتا اپنی قوم کے بارے میں، لیکن اللہ کو نے وہی کے ذریعے ان کو بتا دیا ہوگا کہ بھئی اب اس کی قسمت پہ ایمان ہے ہی نہیں، اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیں اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیں کہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ایک نبی کا
جو یہ ذکر کرنا کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے وہ ایمان نہ لائیں۔ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ دیکھیں مال و دولت کا دنیا میں ہونا، اب وہ فرعون کی اور اس کی قوم کے پاس جو مال و دولت تھی، ایک یہ ہمارا بھی امیج بنا، میں نے اس ہی کا ہم تقابل آج کے دور کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو مال و دولت مل گئی، اس کو روپیہ پیسہ مل گیا، بینک بیلنس ہے، اس پہ اللہ کا خاص کرم ہے، وہ بہت ہی اللہ کا بندہ ہے اور وہ اللہ کا خاص کرم ہے، وہ کامیاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل حقیقت اس کے خلاف ہے۔ ہاں نیک لوگ بھی ہیں اور یہ درجات ذکر کیے جاتے ہیں لوگوں کے کہ بھئی جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور ایمان کی طاقت بھی دی اور وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ سب سے کامیاب بندہ ہے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا مال اس کے لیے کیا ہے؟ بربادی ہے۔ اور ایک وہ جس کو اللہ نے مال بہت ہی کم دیا ہے اور وہ اس آزمائش میں ہے اور وہ پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بھی اس کو بھی سخت سزا کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک تو غربت ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں دی ہیں، اس آزمائش میں بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر تو یہ بہت عذاب کو اپنی طرف بلانے والی بات ہے۔ تو یہاں پر کیا ذکر کیا گیا کہ وہ ان کے پاس مال و دولت، فرعون اور اس کی قوم کے پاس مال و دولت، تو بنی اسرائیل کے جو غریب لوگ تھے جو ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تھا کہ کہیں ان کی مال و دولت کو دیکھ کر یہ نہ بنی اسرائیل کے جو لوگ میرے ساتھ نکلے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، ان کو اللہ نے دیکھو پھر بھی مال و دولت دیا، یہ تو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں پھر بھی اتنا مال دیا ہوا ہے اور ان کی پر خاص کرم ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کو سزا ملے گی، یہ تو مال و دولت انہوں نے استعمال کی ہے، اتنا زیادہ ان کے پاس ہے۔ تو اسی ڈر سے، اسی کا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ پاک جو ان کا مال و دولت ہے نا، ربنا طمس علی اموالہم، کہ ان کی اموال کی صورت کو بدل کر مسخ اور بیکار کر دیں۔ اس کے بارے میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ قوم فرعون کے تمام جو جواہرات تھے، سکے تھے، باغوں اور کھیتوں کی جتنی بھی پیداوار تھی وہ پتھروں کی شکل انہوں نے اختیار کر لی تھی، یعنی وہ تمام پیداوار پتھروں کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک تھیلا ان کو ملا جس میں فرعون کے زمانے کی چیزیں تھیں، تو اس میں انڈے اور بادام تھے جو پائے گئے لیکن وہ بالکل پتھر ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ائمہ جو تفسیر انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام پھلوں اور ترکاریوں ان کے غلے کو پتھر بنا دیا تھا، یہ اسی وجہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اور یہ دعا کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات میں سے ہے جو قرآن میں فرمایا کیا نا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، یعنی 9 آیات دی اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے، تو ان 9 معجزات میں سے ایک یہ معجزہ تھا اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یعنی ان کے دلوں کو اللہ پاک ایسا سخت کر دے کہ ان میں ایمان اور کسی خیر کی صلاحیت ہی نہ رہے اور وہ عذاب علیم آنے سے پہلے ایمان نہ لا سکے۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ جو بد دعا ہے وہ ایک رسول پیغمبر کی زبان سے تو بہت بعید ہے نا، کہ پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ نے رحم دل بنایا ہے اور وہ آخر کوشش یہ کرتے رہتے ہیں کہ ان کی امت جو ہے، ان کی جو قوم ہے وہ ایمان لے آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تدبیریں کریں کہ بھئی جس سے وہ ایمان لے آئے۔ لیکن یہاں پر کیا واقعہ ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام تدبیریں عمل میں لے آئے، تمام تدبیروں کو عمل میں لے آئے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کر آئے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کمال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ لوگ عذاب آتا دیکھ کر پھر ایمان لے آئیں گے اور اس طریقے سے ان پہ سے عذاب ٹل جائے گا، اور اس لیے وہ پھر کفر سے جو بغض و عداوت ہے وہ بھی جو ان کو تھا کہ کفر سے جو بغض تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس بغض کی وجہ سے، اس عداوت کی وجہ سے اس دعا کو انہوں نے کیا کہ ان کو اللہ پاک عذاب ان کو دیں اور یہ نہ ہو کہ عذاب آنے سے پہلے وہ ایمان ہے۔ اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ فرعون غرق ہونے کے وقت اس نے کیا آگے آیت آ رہی ہے، اس نے ایمان کا اقرار کر لیا تو جبرائیل امین نے اس کا منہ بند کر دیا کہ کہیں رحمت الہی اس سے متوجہ نہ ہو جائے اور عذاب سے اللہ نہ اس کو بچا دے۔ دیکھیں اللہ پاک کی ذات، وہ فرعون جس نے کیا کہا تھا، سورۃ کیا کہتے ہیں سورۃ النازعات میں ہے غالباً، جی
فقال انا ربکم الاعلی، ٹھیک ہے، اس نے کیا سب سے بڑا دعویٰ کیا کیا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، ربکم الاعلی، فرعون نے کہا تھا۔ دیکھیں اللہ نے، مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ظلم ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس نے اتنا بڑا کام کیا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا اور دعویٰ کیا خدائی کا، تکبر کا، اور ساتھ اس نے بنی اسرائیل کے اتنے ظلم کیے ان کے اوپر، اور پھر بھی رحمت الہی متوجہ ہو سکتی تھی کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا۔ لیکن حضرت ابراہیم نے یدس فی فمہ الطین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ کے اندر مٹی ٹھونسنا شروع کر دی، اس کا منہ بند کر دیا کہ بھئی کہیں یہ ایمان نہ لے آئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے فرعون پر جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس پہ مہربان ہو سکتے ہیں، تو پھر عام بندہ جو چھوٹی موٹی غلطی کر لیتا ہے، چلو بڑی سے بڑی کفر سے بڑھ کر تو نہیں نا کوئی غلطی کی، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں ہمیں کسی پہ فتویٰ لگانے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس نے کفر تو نہیں نہ کیا۔ ہمارے استاد جی کے پاس ایک لڑکا آیا، یہ بچہ تھا، ٹین ایج کہہ سکتے ہیں یا پھر کوئی بڑا عمر کا تھا، مجھے بھول گیا، اس نے کیا سوالات کی کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں نے دنیا کا کوئی گناہ نہیں چھوڑا، تو میں بہت زیادہ گنہگار ہوں، بہت زیادہ رو رہا ہے اور تو توبہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو ہمارے ساجی فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کیا تم نے شراب پی؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے شراب تو نہیں پی۔ انہوں نے کہا اچھا تم نے زنا کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے زنا بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا فرمایا کہ تم نے قتل کیا کسی کا؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، میں نے تو قتل بھی کسی کا نہیں کیا، لیکن میں بڑا گنہگار ہوں، بہت گنہگار ہوں، میں نے وہ گناہ کیے جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ معاف کر سکتے ہیں، کفر کے علاوہ اللہ سب کچھ معاف کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت خدا بندی ہے نا کہ اللہ کفر کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، تو اس لیے ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بڑا گناہ کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرے۔ جس نے توبہ کر لی وہ ایسے ہی ہے جیسے اسی دن پیدا ہوا ہے، جیسے گناہوں سے پاک صاف۔ تو اس لیے کسی پر فتویٰ نہ لگائیے کہ اس نے تو بڑا غلطی کی ہے تو پوری گنہگار ہے۔ بدگمانی کر لینا یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی کر لینا، کسی بچی پہ تہمت لگا دینا، کسی بچی کے پاس صرف موبائل فون ہے اور وہ اگر بات کر رہی ہے کسی سے تو اب آپ سمجھ لیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ ایسے ویسے کام ہوگا، یا پھر نعوذ باللہ من ذالک، تو تہمت کی سزا قرآن میں سورہ نور میں آپ نے پڑھ لی ہے نا، تہمت کی کتنے ہیں، کتنے کوڑے مانے، 80 کوڑے اس کو مارو بھائی جو تہمت لگاتا ہے، جو بدگمان ہوتا ہے کسی پاک دامن کے اوپر۔ تو یہ بہت چیز عام ہو چکی ہے کہ کسی کو بھی برائی منہ سے ہم فوراً سے نکال دیں۔ جب اللہ فرعون کے اوپر رحمت اللہ متوجہ ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس ڈر سے حضرت جبرائیل امین نے اس کا منہ بند کر دیا، تو پھر ہم کیا ہیں، ہم کیوں کسی کے اوپر، ہم اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ہی دیکھنا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، کسی کے بھی بارے میں ہمیں وہ غلط بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا اب یہ جو بد دعا ہے یہ بد دعا بھی ہو سکتی تھی در حقیقت، لیکن یا پھر یہ ایسا ہو جیسے شیطان پر لعنت کرنا ہے نا، ہم کہتے ہیں شیطان پر لعنت ہو، حالانکہ اس پہ لعنت پہنچ چکی، وہ جہنمی ہو چکا، اس کے لیے فیصلہ ہو چکا۔ اب ہمارا لعنت کرنے کا منشا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس پہ لعنت مسلط کر دی ہے، ہم بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے۔ تو ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے تو اب فرعون کو دینی نہیں ہے، اس کی قوم کو جو ہدایت دینی ہی نہیں ہے، اللہ نے فیصلہ کر لیا، پھر اپنے منہ سے اس طریقے سے کہتے ہیں اللہ پاک ان کو جو ہے وہ عذاب دے دیں، ان کے لیے بد دعا کر دی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہی تھا کہ بھئی اب یہ ایمان نہیں لائے گا، تو تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے کیا نکلا؟ بصورت دعا یہ بات نکلی جس سے ہم شیطان پر لعنت کرتے، جبکہ وہ لعنت شدہ ہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ دوسرا پہلو اس کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے آگے، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اللہ نے فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، اب تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے پیچھے ہرگز نہ چلنا جو حقیقت سے ناواقف ہیں۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی دعا کو قبول کر لیا گیا، اور اس دعا میں حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی شریک کر لیا گیا۔ انہوں نے حالانکہ دعا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف کی تھی نا، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، تسنیہ کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، تو دعا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ آمین کہا تھا، اور آمین کہنا بھی دعا کے ہی
معنی میں ہے. تو جو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے جا رہے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام وہ آمین کہتے جا رہے تھے. تو یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ دعا پر آمین کہنا بھی دعا ہی میں داخل ہے. اور اس پہ پھر دعا کا مصنون طریقہ قرآن کریم میں بھی دیکھیں ذکر ہو گیا کہ آہستہ آواز سے کرنے کا بتایا گیا ہے. دعا کو آہستہ آواز سے انہوں نے کیا، اور پھر اسی لیے آمین بھی آہستہ آواز سے ہی کہنے کو ترجیح کی کہ آمین بھی آہستہ آواز سے کہا جائے. اب یہاں پہ اس میں اللہ نے فرما دیا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ دعا جو انہوں نے کی تھی تو یہ کب قبول ہوئی؟ 40 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی. 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام محنت کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے. ان کے بھائی کیا کیا واقعات، سامری کا واقعہ ہوا، تورات لینے گئے اللہ تعالیٰ کے کوہ طور پر، اور جو ہے وہ وہاں پر تجلی اللہ تعالیٰ کی دیکھی. تو یہ کیا چیزیں تھی ساری، ٹھیک ہے. اتنے سال ہو گئے، پھر وہ مصر کا واقعہ پیش آیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب نبوت دی اس کے بعد 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں رکھا، دعوت دیتے رہے، لیکن 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. تو یہ یاد رکھیں، ہمیں جلدی نہیں مچانی چاہیے کہ بھئی ہم ابھی دعا کریں تو ابھی قبول ہو جائے. ٹھیک ہے، دعا کے کچھ درجات ہیں. دعا کیا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول کر لیں گے، اس کا ثمرہ ظاہر ہو جائے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے اس کا نعم البدل اچھا دے دیں گے. ہم کہتے ہیں نا ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم اتنی دیر سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ وہ دعا نہیں اگر قبول کرے تو اس کے نعم البدل پر آخرت میں درجات کو بلند کر دیں گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا اچھا اجر دیں گے، یا پھر اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت کو ٹال دیں گے. اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. کوئی آپ دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی تو کیا پتہ اس کی وجہ سے آپ کی کوئی اوپر سے کوئی مصیبت ٹل جائے، یا پھر وہ واقعی دعا قبول ہوگی لیکن اس کی قبولیت میں کچھ وقت ہے، کچھ وقت لگے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مہربانی ہوتی ہے. جیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں تو یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کا میرے پر بھی بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 12 سال بعد اولاد دی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دے. تو اب دعا میں بھی کر رہی تھی، میں بھی کر رہی، اتنے سال سے دعا کر رہی، کون کون سی دعائیں نہیں کی، ٹھیک ہے، لیکن وہ دعا کی قبولیت کا ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی. تو اب یہ کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور یہ دعا کی قبولیت ہے. اس لیے ہمیں دعا نہیں چھوڑنی. دعا کو ایسے اپنے ساتھ باندھ لیجئے کہ دعا عبادت کا مغز کیوں کہا جاتا ہے؟ دعا مخ عبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے، اس لیے لازم پکڑیں. اور دعا اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی ذریعہ ہے. جب آپ اللہ سے چھوٹی چھوٹی چیز مانگیں گے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اپنے بچوں کو بھی آپ کہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی 14 سال ہوئے ماشاء اللہ، تعالیٰ آپ کو بھی بچے ہیں آپ کے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے. اور آپ نے بس یہ ذکر کیا آپ کے ہو گئے شادی کو ماشاء اللہ سے انشاء اللہ تعالیٰ. اور ایک بار یاد کیجیے گا، جب آپ دین کو پکڑ لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ایسی سکون عطا کر دیتے ہیں، تسلی عطا کر دیتے ہیں، پھر انسان اللہ کی منشا پہ راضی ہو جاتا ہے. پہلے جب مدرسہ جی 6 سال بچے نہیں ہیں، 14 سال ہو گئے لیکن بچے نہیں ہیں. اللہ انشاءاللہ دے گا، دعا کریں، انشاءاللہ دے گا. جی کیوں نہیں دے، دعا کیوں نہیں. ہمیں کچھ امید نہیں تھی، ٹھیک ہے، اللہ نے قرآن کے ساتھ ایسا جوڑ دیا، بے نیاز جی ہو گئے اللہ کے لیے. ماشاء دیکھیں اللہ. حسن صاحب فرماتے ہیں دامت برکات میں عالیہ، زبان ختم نبوت کے جو سربراہ ہیں، شاید آپ کو پتا ہوگا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک چوتھا درجہ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا. یہ بات ان کی میری ایسے دل کو لگی اور میں اس وقت سے تسلی میں آ گئی. یہ دور حدیث کے ایک آخری جو مجلس ہوتی ہے نا، آخری حدیث پڑھی جاتی ہے، شاید آپ کو پتا ہو، دور حدیث میں آخری حدیث پڑھی جاتی ہے اور اس پہ بیان بعد میں وہ ایک ساجی جو ہے وہ اس کی پورا ہوتا ہے، یعنی ایک بڑی ہوتی ہے، وہ ایک بیان ہوتا ہے اس کے اوپر. اس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں دونوں دوں، اور جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں. ایسے بات اللہ نے فرمایا نا، جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں. تو مولانا حسن صاحب فرماتے ہیں دامت برکات عالیہ، فرماتے ہیں کہ بھئی یہ بھی تو کسی پہ پورا ہونا ہے نا، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات کی وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ وحدانیت ہے، بڑائی ہے کہ اللہ کسی کو کچھ بھی نہ دے. یہ بھی اللہ کی صفت ہے، تو یہ صفت کسی بھی تو پوری ہونی ہے نا. وہ جس ہم ہی صحیح جو ہماری اولاد نہیں ہے. تو میں نے کہا میں لبیک اللہ پاک، میں اگر اس قابل ہوں کہ آپ کی
جو ہے وہ میرے پہ نہیں ہونی پوری، مجھے اولاد نہیں ملی، تو یہ بھی تو کسی چیز میں اس آزمائش میں داخل ہو گئی ہوں۔ تو کیا پتہ ایسا کلمہ اللہ کو پسند آ گیا، میں ناچیز بندی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کسی کی دعا مجھے لگی یا میرے جو اس طریقے کی جو، لیکن ہمیں اس چیز پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہماری قسمت میں اولاد لکھی ہے تو نیک اولاد کی دعا کیجیے، اور اللہ نیک اولاد ہے تو دیجیے گا، اگر نیک نہیں ہے ہمارے لیے آزمائش ہے تو اللہ پاک ہمیں اولاد نہیں دیجیے گا، یہ دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ نے زینت بھی ایک جگہ کرا دیا کہ زینت ہے بھی اولاد دنیا کی رائش ہے، زینت ہے اور خوشی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ یہ آزمائش بھی ہے، فتنہ، تو فتنہ بھی ہے اور آزمائش بھی ہے اور زینت بھی ہے، تو اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور ایک اور بات، آپ قرآن کی کوئی بھی آیت پہ اعتبار کر کے پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے لیے، میں کہتی ہوں وہ اس میں اعظم کا درجہ رکھے گی، ٹھیک ہے۔ آپ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو ایسے پڑھیں کہ میرا رب قادر ہے، بھائی وہ دے سکتا ہے، بغیر علاج کے دے سکتا ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے، اور اتنی پیاری صفت مجھے اللہ کی لگتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کے اندر آپ کبھی غور تو کر کے دیکھیں کہ بھائی میں کچھ نہیں کر سکتی، دنیا کے ڈاکٹرز کچھ نہیں کر سکتے، اور کوئی علاج، کوئی روحانی جو بھی ہے صرف اللہ کر سکتے ہیں۔ کن فیکون ایسے کلمات ہیں، ان کو اپنے اندر یہ دعا کو ایسا اپنے لیے بنائیں کہ واقعی وہ ایسے آسمان تک پہنچے تو ایسے قبول ہو اللہ کے، یہ ایمان کی کیفیت مجھے چاہیے، بندہ ایسا چاہیے مجھے کہ جو اس یقین سے مجھ سے دعا کرے۔ وہ بھی کیا دعا ہوئی جو منہ پہ رٹا لگ رہا ہے، بس آپ رٹا کر رہے ہیں، بس یہ دے دیں یہ دے دیں، اور توجہ ادھر ادھر ہے، وہ اللہ سے طرف نہیں ہو رہی۔ کبھی اللہ سے اس طریقے سے مانگے جس طریقے سے ایک بچہ روتے ہوئے اپنی ماں سے مانگتا ہے، ٹھیک ہے، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ دیں گے، صرف اللہ کے اختیار میں۔ ہر جگہ کا علاج ختم، ہم نے بھی نہیں کچھ بھی میں یقین جانے علاج کی طرف میں نہیں گئی، میں روحانی علاج بس اللہ تعالیٰ دے دیں گے، میرے ہسبینڈ بھی اسی، لیکن اللہ پاک کا جب کرم ہوا پتہ بھی نہیں چلا، کچھ علاج نہیں کروائے، یقین جانے بس میں روحانی قرآن پاک پڑھنا پڑھانا، اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گئے، اللہ کے لیے دنیا سے بے نیاز ہو جائیں، اللہ آپ کو دنیا آپ کے جھولے میں ڈال دے گا۔ جب آپ نے دنیا کو آگے رکھا اور آپ نے دین پڑھ کے دنیا کو دیکھا اور دنیا کے مال و دولت، دنیا کی آرائش و زیبائش کو آپ نے سمجھا اور اس پہ رشک کیا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذکر کر رہی ہوں، مفہوم ذکر کر رہی ہوں کہ آپ نے اللہ کے دین کی کیا کی، یعنی ان کی کمی کی، اس کو کم کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ہلاک کر دیں گے اس کی دنیا کے اندر ہی، جس کو اللہ نے دین کی دولت دی اور پھر اس نے دنیا کو دیکھا، دنیا کی چاہت رکھی، تو پھر اللہ کے دین کی اس نے بے قدری کی، جو اللہ نے اس کو نعمت دی۔ اس سے بڑی نعمت ہی کچھ نہیں ہے، اس ہمارا سب کچھ، ہماری جان مال، ہماری اولاد، ہم اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر قربان کرنے کے لیے، تو یہ نیت کرے اللہ اولاد دے، نیک دے، اللہ کے راستے پر چلنے والی دے، ٹھیک ہے۔ حافظ قرآن، عالمہ بچیاں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ اولاد کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اولاد دے جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے اور اللہ کے دین کا کام کریں۔ اور خاص طور پہ یاد رکھیں، ایسے نہیں ہوگا جب تک ہم خود رول ماڈل نہیں بنیں گے ہماری اولاد کے لیے، ہم جتنی دعا کریں کہ وہ اللہ کے دین پر چلے، نہیں، آپ خود جو بھی حالات چل رہے ہیں دین کا کام تھوڑا بہت کرتے رہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ تھوڑا تھوڑا پڑھانے پہ بھی آئے، میں نے آپ کو کہا تھا آپ ضرور جاری رکھیں، اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، اور آج میں اپنے اساتذہ کو دعا دیتی ہوں، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوں، لیکن میں ایک ناچیز سی ہوں، میں اپنے آپ کو استاد تو نہیں کہہ سکتی، میں بس اللہ حافظ فرمائیے، میں بھی زیادہ کہتے ہیں استاد جی کہ نہیں کرنی چاہیے، تو بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑا بہت سیکھیں، آپ دین کا ضرور کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، ہم اگر میں ساتھ ہوں تو اس کا مطلب ہے میرے اساتذہ آپ کے ساتھ ہیں، کہیں سے آپ بلد منگائیں گے ہم ان سے پوچھ کے آپ کی رہنمائی کر دیں گے۔ ہم آج بھی اپنے اساتذہ کو اپنی کارگزاری دیتے ہیں کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بچے چھوٹے گھر دیکھ رہے ہیں، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ نہیں چھوڑنا، مرتے دم تک نہیں چھوڑنا، دین کو آگے پہنچانے کا، جب پڑھا ہے اس دین کو زندہ کرنا ہے ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے آپ آج سے ہی آپ نیت کر لیں کہ انبیاء کرام کا راستہ ہے یہ، ٹھیک ہے، تو نبیوں کا راستہ ہے کہ دین کا کام کرنا ہے، جو بھی ہرڈل آئے، کوئی بھی رکاوٹ آئے، ہمیں دین کا کام کرنا ہے، چاہے چھوٹے لیول پہ کرنا ہے۔ آپ تجوید سے قرآن پڑھی ہوئی ہیں، مولانا زکریا کاندیلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک قرآن کا ناظرہ پڑھانے والا اور حدیث شریف کی کتاب پڑھانے والا برابر ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہی اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، بلکہ ناظرہ پڑھانے والا اللہ قرآن پڑھنا سکھا رہا ہے
تو وہ اس سے زیادہ اونچے درجے میں ہو گیا نا. یہ قرآن کو شروع کرا. تو آپ یہ نہ سمجھے لو جی میں نازہ پڑھا رہی ہوں, میں بڑی بڑی احادیث کی کتابیں کیوں نہیں پڑھا رہی, اور میں یہ کیوں نہیں پڑھا رہی, میں تفسیر کیوں نہیں پڑھا رہی. نہیں, آپ ناظرہ سے شروع کریں, آپ تجوید سے قرآن پڑھی ہوئی ہیں, آپ قرآن پڑھانا بچوں کو شروع کریں. بچے آ رہے ہیں, ان کی والدہ کی میٹنگ کر لیں ایک اپنے گھر میں کہ بھئی آئیں بھی, ہم نے بچوں کے بارے میں بات کرنی ہے. پھر ان کی والدہ ان کو کہ ہم ہفتہ وار کلاس رکھ لیتے ہیں, آپ ہمارے گھر آئیں, ٹھیک ہے, ہم یوں کریں گے, ہم تھوڑی سی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ لیں گے, اور تھوڑی سی احادیث یا پھر فضائل اعمال پڑھ لیں گے. ان کو وضو غسل کے مسائل بیٹھ کے, اب ماشاء اللہ آپ تیسرے سال میں ہی نا آپ لوگ, تو آپ نے وہی چیزیں پڑھ لی ہے, آپ نے مسائل پڑھ لیے, تفہیم الفقہ میرے خیال میں پڑھ لیا آپ لوگوں نے, تو آپ ان کو مسائل بتائیں. تو آپ دین کا کام کریں, اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے, ہمارا اصل مقصد کیا, اللہ نے اگر آپ کو چن لیا ہے اپنے دین کے لیے, آپ کو چھانٹ لیا ہے, ٹھیک ہے, اتنے لوگوں میں اللہ نے چھانٹ لیا ہے, تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو آج سے ہی نیت کریں کہ میں آج سے اس کے بارے میں کوشش کروں گی. یقین جانیں ہماری کلاس فیلوز جتنی تھی, جنہوں نے کہا کہ میں کر لوں گی, میں کوشش کر لوں گی, میں یہ نہیں کہتی, وہ ابھی بھی آج بھی بیٹھی ہوئی گھر میں. ٹھیک ہے, میری اپنی کلاس ہے, وہ بیٹھی ہوئی ہے کہ بھئی وہ نہیں کر رہی, وہ ہلکا ان سے بنایا نہیں جا رہا, وہ جا ہی نہیں رہی. جب آپ نیت کر لیں گے میں ابھی کروں گی, میں گھر جاؤں گی, میں پہلے چھوٹے بچوں کو کی طریقے کار بتا رہی ہوں, چھوٹے بچوں کو محلے میں سے پڑھاؤں گی, پھر ان کی والدہ آئیں گی, ان سے بات کروں گی, بھئی ہم ہفتہ وار کلاس رکھ لیتے ہیں, آپ محلے والوں کو اکٹھے کر کے لائیں, ہم انشاءاللہ تعالی مسائل کریں گے. ٹھیک ہے جی, کوشش کریں گی آپ, ٹھیک ہے, اللہ کے دین کو پہنچائیں جہاں تک ہو سکتا ہے, اور کوشش کیجیے. آن لائن پڑھا سکتے ہیں, آن لائن حلقے بنا لیجیے. میری جو درجہ ثانیہ کی جو بچی ہیں ماشاءاللہ سے, جنہیں میں پڑھاتی تھی آپ کی طرح ہی آن لائن ہمارے اسی درس نظامی کے دوسرے سال میں ماشاءاللہ سعودی عرب میں وہ پڑھا رہی ہیں. وہاں کی پاکستانی عورتوں کو اکٹھا کر کے ان کو ترغیب دی ہے, تو مجھے اتنی خوشی ہوئی. میں نے کہا اساتذہ جی مجھے جو بھی مسئلہ ہوگا میں انشاءاللہ آپ سے پوچھتی رہوں گی. مجھے اتنی خوشی ہوئی, ان کو میں نے اتنی زیادہ دعا دی, وہ ماشاءاللہ وہاں پر بیٹھ کے بہشتی زیور سے مسائل بتاتی ہیں, جو مسئلہ ہوتا ہے پوچھ لیتی ہیں, ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں. تو آپ لوگ آج نیت کرتے ہیں, اس نیت پر بھی ثواب ملے گا کہ ہم نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے, اور ہم نے آج کل میں ہی سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کس طریقے سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا, چلیے جی انشاءاللہ تعالی آگے دیکھیے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا ٹھیک ہے, حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اور ہم نے بنو اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا, تو فرعون اور اس کے لشکر نے بھی ظلم اور زیادتی کی نیت سے اس کا پیچھا کیا, یہاں تک کہ جب ڈوبنے کا انجام اس کے سر پر آ پہنچا تو کہنے لگا میں مان گیا کہ جس خدا پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں. الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین. جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مسلسل فساد ہی مچاتا رہا. اب یہاں پہ علماء کرام فرماتے ہیں حدیث سے, اس آیت سے, کہ جو غرغرہ موت جب آ رہا ہوتا ہے, یعنی اس وقت کی ایمان لانا قبول نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اللہ تعالیٰ اس وقت کے ایمان کو قبول نہیں کریں گے. یہی سے ثابت ہو رہا ہے اس سے پہلے کا ایمان جو ہے وہ قبول کیا جائے گا اللہ کے نزدیک, اور جب غرغرہ موت سے پہلے تک کا ایمان قبول ہے, جب غرغرہ موت آ گئی اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہے. اور غرغرہ موت کا وقت کون سا ہے, اس سے مراد کون سا وقت ہے, جب نزع روح کے وقت فرشتے سامنے آ جاتے ہیں, اس وقت دارالعمل دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے احکام شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے اس وقت کا کوئی عمل قابل قبول نہیں جب فرشتوں کو سامنے دیکھ لیا, نہ ایمان نہ کفر. ایسے وقت جو ایمان لاتا ہے اس کو بھی مومن نہیں کہا جائے گا, اور اس کی ٹھیک ہے, اور اس کا کفن دفن بھی مسلمانوں والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں کیا جائے گا جیسے کہ فرعون کے معاملے میں. لیکن اگر خدا نخواستہ اگر نزع وقت روح کے وقت کسی مسلمان کے منہ سے ایسے کفریہ کلمہ نکل جائے تو اس کو کافر بھی نہیں کہا جائے گا, اس میں بھی احتیاط کی جائے, بلکہ اس کا جنازہ کی نماز پڑھ کر مسلمانوں کی طرح ہی اس کو دفن کیا جائے گا, اور اس کے کلمہ کفر کی تعویل کی جائے گی کہ اس کو فرض کریں اس کو موت کی سختی کی وجہ سے اس کو یہ کلمہ نکل گیا. جیسے بعض اولیاء کرام کی جو آخر کا وقت ان پر آیا تو اس پہ ایسے ہے کہ ان کا کچھ الفاظ ایسے نکل گئے ان کے منہ سے, لیکن جب ان کو ہوش آیا
تو پھر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا مطلب بتا دیا، سب اطمینان ہو گیا کہ ان کا جو کلمہ تھا وہ کفریہ کلمہ نہیں تھا بلکہ عین ایمان کا کلمہ تھا ان کا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب روح نکل رہی ہو اور نزا کا عالم ہو تو پھر وقت جو ہے وہ اس وقت کیا ہوگا، دنیا کی وہ زندگی شمار نہیں ہوگی، وہ آخرت کا وقت ہے اور اس وقت ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، لہٰذا آج ہم تیرے صرف جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی دیکھیں، وہ اتنی اس سے مرغوب تھے اور اس سے اتنا ڈر گئے تھے فرعون سے، بنو اسرائیل کے لوگ، اور وہ یقین نہیں کر رہے تھے کہ واقعی فرعون مر گیا، اور اس چیز پر یقین نہیں کر رہے تھے کہ جب تک ہم اسے دیکھ نہیں لیں گے ہم یقین نہیں کریں گے کہ واقعی وہ مر گیا، غرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی تہہ سے اس کی لاش کو نکال کے اس کو زمین پر پھینک دیا کہ دیکھو بھئی یہ ہے۔ تو یہاں پر کیا فرماتے ہیں کہ اس کی جو جسم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کو بچا لیں گے اور بعد کے لوگوں کا عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ فرعون، اب جو آپ کو کچھ عرصہ پہلے بتایا گیا فرعون کی لاش ہے وہ پھر ہے اور وہ اس کو میوزیم میں رکھ دیا گیا ہے مصر کے۔ تو اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو جسم کو عبرت کا نشان بنایا، تو کیا یہ فرعون یہ واقعی وہی فرعون ہے یا پھر نہیں ہے، اس کے بارے میں ابھی کوئی متفقہ فیصلہ علماء کرام کا، مفسرین کا نہیں ہو چکا، کیونکہ فرعون جو ہے وہ اس زمانے کے ہر بادشاہ کو فرعون کا نام دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، حضرت یعنی جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے، جیسے نجاشی بادشاہ کا نام نہیں ہے، یہ جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام نجاشی رکھ دیا جاتا، جیسے وزیر اعظم ہم کہتے ہیں، وزیر اعظم اب عمران خان بھی ہے، وہ بھی ہے تو وزیر اعظم ایک عہدہ ہے اس لیے وہ نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے کا نام فرعون بھی رکھ دیا جاتا تھا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام منفتاح تھا، اور اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو لاش ہے وہ صحیح سلامت دریافت ہو گئی ہے، اور اس کی جو لاش ہے وہ قاہرہ کے عجائب گھر ہے اس میں محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ قرآن کا معجزہ ہے اور یہ حقیقت ثابت ہو گئی ہے، قرآن پاک کی حقانیت کا ثبوت ہے کہ اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے آج تک اور قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ چلیے جی، آج کا سبق اتنا ہی، کل انشاءاللہ ہم اپنا اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے جی۔ چلیے جی، ٹھیک ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔